آئیے ہم دعا کریں۔ خدا ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہم شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے لیے، جس نے ایک دفعہ قربان ہو کر آئے خدا ساری بنی نوع انسان کے لیے یہ نجات کا پیغام دے دیا کہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے بچے بنایا ہے۔ آج جب کہ ہم اس کلام پہ تیرا غور کرتے ہیں تو اے خدا تو ہمیں وہ روحانی برکتیں عطا کر جو تو اس کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہم نے یہ جو حوالہ جات آج پڑھے ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو ان تینوں حوالہ جات میں، یعنی کہ ہم جیسے پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب ہے، جہاں پہ ہمیں اسحاق کی قربانی کا واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ماؤنٹ مورایا ہے جہاں پہ کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے گیا ہے، کیونکہ اس کو خدا کی طرف سے ہدایت ملی کہ اس کو لے جاؤ وہاں پہ اور اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ بڑی مشکل سی بات نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ابراہیم کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اور اس نے کیا کہا ہے؟ یہوہ یہی، کہ وہی پرووائڈ کرے گا، اور اس نے پرووائڈ کیا۔ اور جو کچھ وعدے جو ابراہیم سے خدا نے کیے تھے وہ ہمیں معلوم ہے کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تمام کے تمام پورے ہوئے، اور یہاں سے قربانی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ یہودیت میں قربانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو قربانیاں پہلے بھی کرتے تھے، پیگن بھی کرتے تھے، لیکن یہ ایک طرح کی ایک پیش قدمی ہے، پیش خیمہ ہے اس قربانی کا جو کہ 2000 سال بعد میں ہونے والی تھی، آج سے 2000 سال پہلے ہوئی، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی تھی۔ لیکن یہاں پہ یہ جو ماؤنٹ مورایا ہے، جو لوگ اسرائیل گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ماؤنٹ مورایا جو ہے اس پہ ہی سولومن ٹیمپل بنا، اسی پہ ڈوم آف دا راک ہے۔ کروسیفکشن کی جگہ وہ کافی دور ہے وہاں سے، وہ گلگتھا پہ ہے جس کو کھوپڑی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ بڑی اسپیشل جگہ ہے، اسی لیے یہودی جو ہیں وہ بھی اس پہ بہت یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی اس پہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ گو کہ وہ اسحاق کی بجائے اسماعیل کی قربانی کہتے ہیں، جو کہ کہیں دی نہیں گئی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مقدس بائبل جو ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہودیوں کا بھی بائبل پہ ایمان ہے، ان کے لیے تورا ہے، اور یہ دونوں مذاہب جو ہیں یہ اسحاق کی قربانی کہتے ہیں۔ قرآن اس پہ بالکل خاموش ہے، اور اگر میں نے چونکہ قرآن لفظ پلس پڑھی ہے اس لیے مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ اس کا ذکر نہیں دیا گیا، بلکہ وہاں پہ یہ انڈیکیشن دی گئی ہے کہ اسحاق کی قربانی، اگر اس کو غور سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری جگہ پہ، جو کہ ہم نے عبرانیوں 9 باب پڑھا، وہاں پہ ہمیں ایک اور قسم کی قربانی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں برے کی قربانی نظر آتی ہے، وہاں پہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی قربانی نظر آتی ہے، جو کہ ایک روحانی قربانی ہے۔ فزیکل تو ہوئی، لیکن اس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ روحانی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم یوحنا کی انجیل جب پڑھتے ہیں 8واں باب اور اس کی 42 آیت سے 59 آیت تک، تو وہاں ہمیں کچھ اور ہی سین نظر آتا ہے، اور وہی سین جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے۔ ہم نے پچھلے سنڈے کو ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی کتنی مخالفت یہودی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بہت ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی مخالفت اور تذلیل جو ہے وہ بڑی اوپنلی اب کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ صلیبی سفر جو ہے
جس میں سے آج کل بھی ہم روزوں کے دنوں میں گزر رہے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کا قریب آتا جا رہا ہے۔ اور اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ اپنی مخالفت کو بڑی زور سے جاری انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی صاف صاف لفظوں میں ان کا جواب دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو یوحنا 8 باب میں وہ ایک طرح سے ان کے پیغام میں، ان کی باتوں میں ایک استقلال پایا جاتا ہے، پرسویرنس پائی جاتی ہے، کہ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ سنڈے پہلے کہ کیا کنگڈم آف لائٹ اینڈ کنگڈم آف ڈارکنس، اس پہ کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تم شیطان کے بچے ہو، یو آر چلڈرن آف ڈیول۔ اور یہی بات ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیوں ان کو ایسا کہا گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ان کی جو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ان کی ہپوکریسی جو ہے وہ بہت نمایاں ہے یہاں پہ۔ ان کا گناہ جو ہے وہ اتنا ہو چکا ہے کہ جب انسان گناہ میں گرتا ہے تو اس کو گناہ کی تمیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح کا گناہ جو ہے اس پہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے ایک فالن ورلڈ میں رہتے ہیں، گری ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، جہاں پہ ہمارے ارد گرد بہت ساری آزمائشیں ہیں، اور ہمیں ان آزمائشوں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے ساتھ رکھیں تو ہمیں وہ یہاں سے ان آزمائشوں سے پار اتار سکتے ہیں سکسیسفلی۔ اگر رومیو کی کتاب اس کا پہلا باب دیکھیں اور اس کی 18ویں آیت، تو وہاں پہ ایسے لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ، اب آپ دیکھیں اس سین کو، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہیں اور یہودی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کن کن لفظوں میں یہودیوں نے بھی ان کو کہا کہ تجھ میں بدرو ہے۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں کہ بدرو تو اس میں ہوتی ہے جو بری باتیں کرتا ہے، اس میں کیسے بدرو ہو سکتی ہے جو اچھی باتیں کرتا ہے؟ جب بیماروں کو اچھا کیا جا رہا ہے تو وہ بدرو تو نہیں کر سکتی، ڈیول تو نہیں کر سکتا، شیطان تو نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ رومیو 2 باب میں شریعت اور ختنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہودی لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی اسی ریچول میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو اگر آپ دوسرے مذاہب کو بھی دیکھیں تو وہ ورک رائچسنس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، یہ کام کریں، خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ان باتوں سے مبرہ ہونا ہے، یعنی پاک ہونا ہے۔ ہم ریچولز کو، ان رسومات کو ہم چھوڑ دیں اور خدا کی طرف، یعنی مسیح خداوند کی قربانی پر ہمیں نظر رکھنا ہے۔ اور یہی بات آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔